بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ تفسیر مدارک آیت نمبر 164 سورۃ النساء۔ ورسولاً اور کئی رسول، نصیبہ اس کو منصوب پڑھا گیا ہے بمدمرن فی معنی اوحینا الیکا، ٹھیک ہے، ضمیر کے ساتھ یہ جو بمدمرن آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو لفظ آیا ہے جو منصوب جس کو نسب دیا گیا ہے اسی کا ہم معنی فعل، ٹھیک ہے، ہم معنی فعل اب وہ لفظوں میں چاہے اس جیسا ہو جائے یا معنوی طور پر ہو جائے تو یہ بمدمرن کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ فی معنی آگے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا معنوی طور پر، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ منصوب پڑھا گیا ہے رسولن کو اوحینا الیکا کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ ارسلنا، اور وہ فعل کون سا ہے؟ وہ ارسلنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل عبارت کیا تھی کہ ارسلنا رسولن، ٹھیک ہے، یا پھر نبأنا رسولن، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے اعراب بیان کر دیا۔ ورسولن، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ قد قصصناہم، ہم نے ان کے قصوں کو تحقیق بیان کیا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ من قبل ہذہ السورۃ، اس سورت سے پہلے، یعنی سورہ نساء سے پہلے، سورہ آل عمران میں۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے مضاف الیہ بیان کر دیا۔ ورسولاً، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ لم نقصصہم علیک، ہم نے ان کے قصوں کو آپ پر بیان نہیں کیا۔ سأل ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الانبیاء، آگے شان نزول بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے انبیاء کے متعلق سوال کیا، تو قولا، حضور نے فرمایا، مئۃ الف و اربعۃ و عشرون الفاً، 1,24,000 کم و بیش۔ قولا، تو آپ نے عرض کی کہ کم الرسول منہم، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ یعنی یہ تو انبیاء ہیں، رسول کتنے ہیں؟ قولا، نبی پاک نے فرمایا، ثلاث مئۃ و ثلاثۃ عشرہ، 313 ان میں سے رسول ہیں۔ اول الرسول آدم، سب سے پہلے رسول آدم ہیں، و آخرہم نبیکم، اور ان میں سے سب سے آخر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ و اربعۃ من العرب، اور جو ہیں وہ عرب سے 4 ہیں، ہود و صالح و شعیب و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ابن حبان نے اس کو روایت کی ہے اپنے صحیح میں، تو یہ 4 عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ استدلال مسئلہ ثابت آیت سے جو ہو رہا ہے اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ والآیۃ تدل، فرماتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ یہ دلالت کرتی ہے اعلیٰ اس بات پر کہ ان معرفت الرسول بأعیانہم، کہ رسولوں کی معرفت، رسولوں کو پہچاننا ان کی ذاتوں کے ساتھ، لیست، یہ نہیں ہے، بشرط، شرط کس کی؟ لصحت ایمانی، ایمان کے صحیح ہونے کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں ہمارا ایمان صحیح کامل ہی تب ہوگا جب ہم ہر نبی کی ذات کو ہم پہچانیں گے، رسول کی ذات کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بل من شرط ہی، بلکہ ایمان کی شرط سے کیا ہے؟ ان یؤمن بہم جمیعاً، کہ ان تمام پر وہ بندہ ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے اوپر جو ہے والآیۃ تدل سے استدلال کیا، ٹھیک ہے نا، اور نیچے والی بل من شرط ہی سے مصنف علیہ الرحمہ نے بھی یہاں پر بھی استدلال کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اذ لو کانا، کیونکہ اسی وجہ سے اگر لو کانا معرفت کل واحد منہم شرطاً، فرماتے ہیں اگر ان میں سے ہر ایک کی معرفت، ہر رسول کی معرفت شرط ہوتی ایمان کے لیے، لقص علینا کل ذالک، تو ہم پر ہر ایک کو بیان کر دیا جاتا ضرور، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان تمام انبیاء کی معرفت کرو، ٹھیک ہے، یہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم پر تمام انبیاء، تمام رسول کی معرفت ظاہر کر دی جاتی، ٹھیک ہو گیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کامل طور پر کلام فرمایا، ای بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ صورت کلام آپ کہہ لیں یا حال کہہ لیں بلا واسطہ کو، کہ اس کلام کرنے کی صورت کیا تھی، تو وہ بلا واسطہ تھا، ٹھیک ہے۔
و رسولن رسولم، اور کئی رسول ایسے کہ جو مبشرین خوشخبری دینے والے ہیں، منذرین اور ڈرانے والے ہیں۔ الاوجہ، تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ اس کو اعراب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر سب سے جو بہتر وجہ ہے نا اعراب کی، وہ یہ ہے کہ این ینتصب، اس کو منصوب کیا جائے علی المدح، مدح کے طور پر، آنی رسولن، میری مراد لفظ رسول ہے۔ اعراب بیان کر رہے ہیں کہ رسولن کو منصوب پڑھا جائے مدح کے طور پر، ٹھیک ہے، یعنی اسے پہلے امدح فعل محذوف مانیں گے، یہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ ویجوز ان یکون بدلا من الاول، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ والا رسول پہلے والے رسول سے بدل ہو، اوپر جو ہے نا وہ رسولن اس سے، وَأَن يَكُونَ مَفْعُولًا، اور یہ بھی درست ہے کہ یہ رسولن مفعول ہو، ای وَأَرْسَلْنَا رسولن، وَأَرْسَلْنَا یہ اس کا فعل ہو جائے گا اور آگے مفعول ہو جائے گا۔ وَاللَّامُ فِي لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ يَتَعَلَّقُ بِمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور اس والی آیت مبارکہ کے شروع میں جو لام آ رہا ہے یہ تعلق رکھتا ہے مبشرین اور منذرین سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ ترجمہ یہ ہو گیا کہ کئی رسول ایسے ہیں کہ جو خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ ہو رسولوں کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی لوگ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ متعلق بیان کر دیا مصنف علیہ رحمہ نے۔ والمعنی، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انا ارسالہم، ان تمام رسولوں کو ان کو بھیجنا، ٹھیک ہے، ارسال بھیجنا، اضاحۃ للعلت، یہ سبب کے لیے وضاحت کرنا ہے، ٹھیک ہے، دور کرنا ہے علت کو، سبب کو، کہ تاکہ انبیاء کو، رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو اب یہ بھیجنا سبب بن جائے اس بات کا کہ یہ بعد میں جھٹلا نہ سکیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ وَتَتْمِيمٌ لِإِلْزَامِهِمْ، اور ان لِإِلْزَامِهِمْ الْحُجَّةَ، اور ان لوگوں کے لیے ان کو کیوں بھیجا؟ حجت کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ لِأَلَّا يَقُولُوا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ لولا ارسلتا الینا رسولا، تو نے ہم پر کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ٹھیک ہے۔ فیوقظنا، پس وہ ہمیں بیدار کرتا، من سانات الغفلتی، غفلت کی اونگ سے، ٹھیک ہے، ساناتی اونگ، و ینبہنا، اور وہ ہمیں تنبیہ کرتا، بما، اس چیز کی کہ جو، بما وجب الانتباہ لہو، کہ جس پر متنبہ ہونا چاہیے تھا، تو وہ ہمیں متنبہ کرتے، تو نے ہمیں ان کو کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف، یہ اس طرح نہ کہتے، ٹھیک ہے۔ آیت کا معنی بیان کر دیا مصنف علیہ رحمہ نے۔ وَيُعَلِّمَنَا، اور وہ ہمیں سکھاتا کیا چیز، کہ ما سبیل معرفتہ السمع کالعبادات والشرائع، فرما برداری کی معرفت کے جو راستے ہیں وہ ہمیں سکھاتا، ٹھیک ہے، جیسا کہ عبادات و شریعت وغیرہ، آنی میری مراد فی حق کی مقادیرہا، عبادت کی مقدار وغیرہ، و اوقاتہا، اس کے وقت، و کیفیاتہا، اس کی کیفیات وغیرہ، دون اصولہا، نہ کہ اس کی اصول وغیرہ، کیوں؟ فإنہا، کیونکہ یہ جو اصول ہوتے ہیں، مما، یہ ایسی چیزوں میں سے ہیں، یعرف بالعقل، جن کو عقل سے سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بس ہمیں یہ چیزیں سکھا دیتا، بغیر اصول کے وہ تو عقل سے سمجھے جاتے ہیں، تو نے ہم پر کیوں نہ رسول بھیجا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حجت کو ان پر تمام کرنے کے لیے اپنے انبیاء، اپنے رسول کو بھیجا۔ وَقَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اتنے زیادہ انبیاء اور رسول کو نہ بھیجتا، ٹھیک ہے نا، 1,24,000 کم و بیش، اور یہ کائنات کی اتنی زیادہ عمر، ٹھیک ہے، پھر یکے بعد دیگرے انبیاء کو بھیجنا، ایک ہی قوم کی طرف کئی انبیاء کو بھیجنا، ٹھیک ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جس کو ہم تلاش کرنا چاہیں تو نہیں تلاش ہوتی، لیکن اپنے چھوٹے سے ذہن میں، ٹھیک ہے، ادنا سے ذہن میں ہماری جو ایک آتی ہے بات، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لیکن بہتر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، تو وہ مصنف نے یہاں پر بیان کر دیا کہ حکمت کیا تھی
حکمت یہی تھی کہ ان کے اوپر حجت کو تمام کر دیا جائے تاکہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس رسولوں کو کیوں نہیں بھیجا گیا، لیکن قیامت والے دن پھر بھی جو غافل لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ تو نے ہماری طرف تو کوئی رسول بھیجا نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے مکمل نشانیوں کے ساتھ۔ تو فرمایا حکمت والا ہے فی العقاب علی الانکاری، انکار کرنے کی بنا پر پکڑ کرنے میں وہ حکمت والا ہے۔ یہ جار مجرور متعلق بیان کر دیا متعلق۔ حکیماً حکمت والا ہے فی بعث الرسل للانذاری، رسولوں کو بھیجنے میں ڈرانے کے لیے، تو یہ متعلق بیان کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں یہ جو قرآن ہے یہ صرف قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، الف لام سے شروع کر کے والناس پر ختم کر لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سے خزانے ہیں، بہت سے عقائد ہیں، بہت سی جو ہیں وہ خوبصورت باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر جو دلالت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ان تمام باتوں کو تفاسیر کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ تمام لوگ تفاسیر کا ضرور مطالعہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔